السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از ماہم جاوید اینڈ ویلکم بیک ٹو آور پوڈ کاسٹ سیریز. تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہر ویک تقریباً اب ایک اچھا ٹاپک ڈسکس کرنا اسٹارٹ ہو گئے ہیں. تو آج ہم دیکھیں گے لاء کے ریلیٹڈ ہم کچھ چیزیں جانیں گے کہ آپ کیا قوانین آپ پہ بیسیکلی لاگو ہوتے ہیں، اس کے بارے میں جانیں گے. کیونکہ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس کا پارٹ ہے. ظاہر ہے ہم پر کچھ لاز لگتے ہیں، کچھ قوانین ہم پر بھی لاگو ہوتے ہیں. اس کے بارے میں جانیں گے. کچھ ڈیٹیلز ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ایک بڑی اسپیشل گیسٹ عمیر رقیہ. السلام علیکم. عمیر رقیہ کا تعلق بیسیکلی فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی سے ہے اور یہ وہاں پر لاء کر رہی ہیں. اینڈ شی از این 8th سیمسٹر اسٹوڈنٹ، اے ویری بریلینٹ فرینڈ آف مائن. اینڈ الانگ ود دیٹ ان کا ہے ایکسپیرینس کافی، انہوں نے انٹرنشپس بھی کی ہوئی ہیں اور یہ فوسپا کا بھی پارٹ ہیں. تو ہمارا پروگرام کا پہلا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے ہی فوسپا کے بارے میں. آپ کو بتایا جائے آپ کے کیا اس میں اپرچونیٹیز ہے فوسپا میں، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک. میں بھی ٹھیک. رقیہ، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے سب سے پہلے اگر آپ خود اگین اپنا انٹروڈکشن کروانا چاہیں الانگ ود دیٹ وٹ از فوسپا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عمیر رقیہ ہے اور میں ٹیکسلا کینٹ سے تعلق رکھتی ہوں. لاء اسٹوڈنٹ ہوں، 8th سیمسٹر میں ہوں. جیسا کہ ماہم نے بتایا، میرے شوق ہیں کیلیگرافی کرنا، عربک کیلیگرافی، اور ساتھ میں وکالت بھی. اچھا، فوسپا ون لائنر میں فوسپا یہ ہے، خواتین کے لیے ایک ادارہ ہے جو کہ ان کے حقوق دو طرح کے پروٹیکٹ کرتا ہے. ایک یہ کہ ان کو ہراسمنٹ سے بچاتا ہے، دوسرا ان کی جو جائیداد کے مسئلے ہیں ان کی پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہیں، انہیریٹڈ پراپرٹی، خواتین کی وراثت ہے جو ان کے رائٹس انفرنج ہوتے ہیں اس سے معاملات میں، اس سے ریلیٹڈ ہے فوسپا. کیا اس کو ہم عدالت کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک عدالت ہے جہاں پر ان دو کیسز کو ڈسکس کیا جاتا ہے؟ عام طور پر لوگ اس کو محتسب کی عدالت ہی کہتے ہیں. فوسپا کے فل فارم ہے فیڈرل امبڈسمن سیکریٹریٹ فار پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس. وہ کسی بھی قسم کی ورک پلیس ہو سکتی ہے جہاں پر امپلائی اور امپلائر کا ریلیشن شپ ثابت ہو سکتا ہے، چاہے وہ ایک ڈیلی ویجر ہی ہے یا پھر کوئی کسان ہی ہے یا پھر کسی انڈسٹری میں کام کرنے والا. ارسپیکٹو آف ڈسکریمنیشن یہ ہر قسم کی ورک پلیسز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. اور ہراسمنٹ فوسپا کے ایکٹ میں لکھا ہوا ہے اینی پرسن، یعنی کوئی بھی فرد، چاہے وہ عورت ہے، مرد ہے یا پھر انٹرسیکس جس کو کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، وہ ہے. سو فوسپا کا ہے. اور فوسپا جو ہے ہراسمنٹ کے کیسز پورے پاکستان سے لیتا ہے اور اس کی جورسڈکشن آل اوور پاکستان ہے، اونلی ان ہراسمنٹ کیسز. بٹ جو پراپرٹی کے کیسز ہیں وہ اگر آپ فوسپا آ رہے ہیں، فوسپا جو ہیڈ آفس ہے اسلام آباد، تو آپ کی پراپرٹی اسلام آباد میں ہی ہونی چاہیے جو کہ انہیریٹڈ پراپرٹی ہے، یا پھر آپ کی اپنی خریدی ہوئی پراپرٹی ہے وہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں آنی چاہیے. اس کے کتنے ریجنل آفیسز ہیں؟ بیسیکلی اس کا ہیڈ آفس کیا ہے اور آپ کو یہ اپرچونیٹی کیسے ملی؟ بالکل، بہت اچھا سوال ہے یہ ایک بہت فنی اسٹوری سے ریلیٹڈ سوال ہے. اس کے ریجنل آفیسز ہر صوبے میں ہیں اور اس کا ہیڈ آفس اسلام آباد میں ہے، G5 میں. جی. اور آن لائن پروسیڈنگز بھی ہوتی ہیں فوسپا میں، جو کہ کلائنٹس دور دور ہیں جو کہ نہیں آ سکتے، جن کے لیے کاسٹلی ہے یا مشکل ہے آنا، تو وہ ان کے لیے آن لائن اسکائپ کے تھرو بھی پروسیڈنگس ہوتی ہیں. اور آپ کو یہ اپرچونیٹی کیسے مجھے ملی؟ یہ اپرچونیٹی ایسے ملی کہ ایک دن ہم بس بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے خرافاتی دماغ میں یہ آئیڈیا آیا، ہمارے یعنی کہ ہم میں آیا کہ بھائی انٹرنشپ کرنی ہے تو فوسپا میں ہی کرنی ہے. تو بس کال ملائی اور کہا کہ السلام علیکم جناب، انٹرنشپ کرنی ہے. اور انہوں نے کہا کہ میڈم ہمیں ایک دن کا موقع دیں، ہم بس محتسب صاحبہ سے پوچھ کے آپ کو انفارم کرتے ہیں. تو بس انہوں نے بتایا کہ اگلے دن کال آ گئی کہ آپ آ جائیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ جتنے بھی ہمارے سرکاری آفیسز ہیں لازمی نہیں ہے ہر دفعہ آگے سے کال کاٹی جائے. کچھ ادارے ایسے ہیں جہاں سے آپ کو رسپانس آتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ کی انٹرنشپ کی تو یہ جرنی ہوگی. اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس ادارے میں بیسیکلی کس کس طرح کے لوگ آ جا سکتے ہیں. لائک اب میں جس طرح سوشل سائنسز کی اسٹوڈنٹ ہوں، آئی ایم پرسوئنگ پبلک ایڈمنسٹریشن، میرا میڈیا کا بھی کام ہے. تو کیا صرف یہ لاء کے ہی اسٹوڈنٹ کو سوٹ کرے گا؟ آپ کا سوال بہت اچھا. اصل میں نا فوسپا میں لیگل سیل بھی ہے، ایڈمنسٹریٹو سیل بھی ہے، IT سیل بھی ہے، جوڈیشل سیل بھی ہے، بہت سارے مطلب ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں. تو فوسپا میں آپ کے پبلک ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ انٹرنشپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ لاء کے اسٹوڈنٹس بھی انٹرنشپ کر سکتے ہیں، یا پھر ایون کہ سافٹ ویئر انجینئر یا پھر جو IT پڑھے ہیں بچے وہ بھی بیسیکلی ہر فیلڈ کے بچے کر سکتے ہیں. ایون کہ کر بھی رہے ہیں. ہمارے ساتھ گرافک ڈیزائنرز کام کر رہے ہیں، ویب ڈیولپرز کام کر رہے ہیں، ایون کہ لاء اسٹوڈنٹس بھی کام کر رہے ہیں اور ایون لائرز بھی کام کر رہے ہیں. تو فوسپا جو ہے اوپن ٹو آل. اوپن ٹو آل. So how was the environment inside? Like
اٹ واز دا انوائرمنٹ. سرکاری دفتروں کا تو ویسے ہی سمجھا جاتا ہے کہ گھٹا گھٹا انوائرمنٹ ہے. تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس ہے؟ اچھا, میں جب فوسپا گئی تھی تو مجھ سے انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ فوسپا کیوں آنا چاہتی ہیں, تو میں نے ان کو کہا تھا کہ مجھے ایک کورٹ کا ایکسپیرینس چاہیے لیکن کچہری کا نہیں چاہیے. اچھا, یعنی کہ دیر از نو ڈفرنس ان لٹرل میننگ, بٹ لائک جس سینس میں نے بولا نا, یہ ایک وکیل سمجھ سکتا ہے. یہ وکیلوں کی زبان میں خبر ہو رہی ہے. تو ہم کچہری جو ہے تھوڑا سا ایک حسن البسل اینڈ آل آف دا پیپل آر رشنگ اور یہ سب رش, اور لیکن یہاں پر تھوڑا سا فوسپا از لائک کام کمپوزڈ. عدالت بھی ہے تو رش حسن البسل نہیں ہے. ایک بہت ضروری سوال کہ کیا یہ انٹرنشپ پیڈ ہے کہ نہیں, کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے تو وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کو پیڈ انٹرنشپ ملے. بالکل ایسا ہی ہے, ایک اسٹوڈنٹ بالکل ڈیمانڈ کرتا ہے. کیا یہ بھی اس کا رائٹ ہے کہ نہیں؟ بالکل رائٹ ہے. ہم بھی اسٹوڈنٹس تھے, ہم نے بھی ڈیمانڈ کی تو ہمیں بھی ملی. اوپر سے لائر سے پنگا, کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ یو این ڈی پی کی کسی رپورٹ میں لکھا ہوا تھا کہ اب یہ سلیوری کا ایک نیا طرح کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کسی کو کتنے گھنٹے کے لیے کام پہ رکھ رہے ہو تو آپ فری میں اس سے کوئی کام نہیں لے سکتے. یو ہیو ٹو پے سم تھنگ. سو ہاؤ ڈیڈ یو لائک آئی ہیو ہرڈ کہ ان کا پہلا بیچ تھا جنہوں نے پیڈ انٹرنشپ کی ڈیمانڈ ریز کی. سو ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرینس؟ اچھا, تو فوسپا میں نا جو انٹرنشپس آفر ہو رہی تھیں وہ گریجویٹس کے لیے ہوتی تھیں, وہ انڈر گریجویٹس کے لیے نہیں ہوتی تھی. اور آپ لوگ انڈر گریجویٹ, آئی واز انڈر گریجویٹ. آئی ٹولڈ دیم کہ آئی ایم انڈر گریجویٹ بٹ آئی کین آفر سروسز. انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ اچھا رسپانس تھا. ایون کہ جب ہماری انٹرنشپ کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وی ڈونٹ آفر پیڈ انٹرنشپس ٹو انڈر گریجویٹس, بٹ لیٹر آن آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا صلہ ضرور ملتا ہے. تو کیا وہ اتنی پیڈ تھی کہ ایک اسٹوڈنٹ راضی ہو جائے؟ ویسے کبھی راضی کوئی نہیں ہوتا ہے. جی تھی. اٹ آلسو ڈپینڈس کہ آپ کتنا ٹائم دے رہے ہیں. اگر آپ ہفتے میں 3 دن کام کر رہے ہیں تو آپ کو میری جتنی ملے گی, اگر آپ 4 دن کر رہے ہیں تو آپ کو زیادہ ملے گی, اور 5 دن ایکسپیرینس وائز میٹر کرتا تھا نا کہ کچھ. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. جو وہاں پر لا گریجویٹس ہیں ان کی جو تھی وہ زیادہ تھی. لائسنسڈ لائرز جو وہاں پر انٹرنیز ہیں ان کی اس سے بھی زیادہ تھی. اگر میں اپنے لاسٹ کوشچن کی طرف آنا چاہوں, سو وڈ یو لائک ٹو ٹیل اس اباؤٹ اینی کیسز جو کہ آپ کو خود سمجھ آئے ہو کہ یار یہ بات ایسے نہیں تھی اور ایسے تھی, لائک اینی کیس وچ یو وڈ لائک ٹو شیئر ریگارڈنگ ویمن؟ یا ہاں, عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں. اصل میں نا وہاں پر فوسپا میں جب لوگ آتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یار یہ بھی کورٹ دوسری کورٹ کی طرح ہے, بس چکر کھاتے رہیں گے ہم لوگ اور کچھ بھی نہیں ہوتا رہے, کچھ بھی نہیں ہو, بریک لے لیں. رقیہ, آئی ووڈ لائک ٹو نو اباؤٹ سم آف دا کیسز جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ عوام کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے جس کے بارے میں انفارمیشن, تو آپ اپنے ایکسپیرینس سے بتائیں ہمیں. فوسپا میں ایکچولی جب بھی کوئی کلائنٹ آتے ہیں جنہوں نے ہراسمنٹ فیس کی ہوتی ہے, خواتین خاص طور پر, تو وہ آتی ہیں اور ہم ان کو سنتے ہیں. پہلے ان کو پراپر طریقے سے ان کی بات سنی جاتی ہے, پھر ہم ان کو سمجھاتے ہیں ایک ایک بات کہ مطلب آپ کا کیس ورک پلیس ہراسمنٹ ہے یا نہیں ہے. تو یہ ساری بات ہمارے معاشرے میں ہراسمنٹ کا اصل مطلب سمجھ نہیں آیا ہوگا. ہراسمنٹ کی ڈومین کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھتے. سو وٹ وڈ یو لائک ٹو ایکسپلین ٹو اس, لائک یہ کیا ہے, ہراسمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ہراسمنٹ اور سیکشول ہراسمنٹ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. سیکشول ہراسمنٹ بیسیکلی ورک پلیس پہ کوئی آپ سے ان لافلی سیکشول فیور مانگ رہا ہے. تو آپ مجھے اگر کوئی ایسا کیس بتائیں انونیمسلی, لائک وداؤٹ مینشننگ نیمز آف سرٹن پرسنس, تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے کیسے سمجھائے اس کیس کو؟ بالکل ایسا فوسپا کے اندر فوسپا کے اندر ہماری پروسیڈنگس کیونکہ اسپیڈ اپ ہیں, 6 months میں میکسیمم 9 months میں ہم لوگ اپنی پروسیڈنگس جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. تو زیادہ تر مجھے تو لگتا ہے آفس بیس ہراسمنٹ کے کیسز آتے ہوں گے. بالکل. آپ کا کلائنٹ سیٹسفائی ہو کے جاتا تھا؟ بالکل, صرف ہراسمنٹ نہیں, ان کی پروگریسو ڈیولپمنٹ میں بھی, پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں بھی خیال رکھا جاتا ہے. اور کیسز کا جہاں تک ذکر کیا آپ نے, فوسپا کے پیج پہ سکسیس سٹوریز بھی اپلوڈ کی گئی ہیں. کلائنٹس خود بتاتے ہیں کہ ہمارے کیسز تھے یہاں پر, کتنا ساتھ دیا فوسپا نے ان کا, خاص کر کے ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ. آئی ایم سو پراؤڈ کہ میں اس ادارے کا پارٹ تھی. آپ ہمیں اگر کچھ بتائیں کہ تھوڑی سی ہوتا ہے نا کہ گائیڈ لائنس کہ کب ایک انسان کو ریچ کرنا چاہیے فوسپا کو, کیونکہ اکثر ہم لوگ ہوپ لیس ہو جاتے ہیں. وٹ ڈو یو تھنک کہ اس کے بارے میں؟ بالکل جی, میں تو سمجھتی ہوں کہ جب بھی کوئی آپ کو ہراساں کر رہا ہے آپ کے مقام کار میں, تو آپ نے فوسپا آنا ہے, فوسپا آپ کا ساتھ دے گا. سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی اگر میں جاننا چاہوں, کیونکہ گائز مجھے آئے دن کامنٹس میں بھی بلی کیا جا رہا ہوتا ہے, ایک اکاؤنٹس جو بنا لیتے ہیں ہمارے, سو وٹ وڈ یو لائک ٹو سے, کیا فوسپا مجھے ہیلپ کر پائے گا اس میں, اینڈ وٹ از دا فی اسٹرکچر؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات کیا آپ نے. فوسپا میں آپ کیس درج کر رہے ہیں, آپ کی
بالکل بھی کوئی فی نہیں ہے. اٹ از ٹوٹلی فری آف کاسٹ. دس مینس میں اپنا کیس فری لڑ سکتی ہوں. بالکل. جہاں تک بات ہے ہراسمنٹ اور بلینگ کی، بالکل اگر آپ کا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر جو آپ کا ورک پلیس ہے، فار ایگزامپل اب انسٹاگرام پہ ڈفرینٹ انفلوئنسرز ہیں جو ان کا ورک پلیس ہے، اور اگر وہاں پر آپ کو کوئی ہراس کر رہا ہے، بالکل آپ فوسپا میں آ سکتے ہیں، پرسیو کر سکتے ہیں. ویسے بھی ابھی آج کل پاکستان میں یہ بھی ڈسکشن چل رہی ہے کہ ای کامرس کے لاز بنائے جائیں کہ وہاں پر بھی فراڈ اسکیم ہراسمنٹ یا کوئی بھی بلینگ وغیرہ ہو رہی ہے تو بالکل اس طرح کے معاملات کو لاز کے تھرو ہینڈل کیا جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی پاکستانی اگر کسی بھی پرابلم کا شکار ہے، پرابلم تو نہیں کہہ سکتے لیکن اگر کوئی ویلڈ ایسا ریزن جس کو وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کیس کو پرسیو کرنا چاہے، تو میرے خیال سے فوسپا کا ہی وہ پلیٹ فارم ہے جس میں اس کو سب سے پہلے آنا چاہیے. جی. اور وہاں پر اس کو باقاعدہ گائیڈ لائنس بھی دی جائیں گی، کیونکہ اکثر دی جاتی ہیں، آتے جاتے ہیں لوگ تو ان کو ہمارے پاس تو آپ یقین کریں گی بزرگ آتے ہیں اور واقعی کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق چاہیے. الحمدللہ فوسپا ان کو ان کا حق دلاتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ دلاتا ہے. کوئی قبضہ مافیا ہے، کوئی رشتہ دار ہے جو آپ کو آپ کے وراثت کے حقوق پورے نہیں کر رہا، چاہے وہ کوئی بھی ہے، یا کوئی آپ کی اپنی ذاتی پراپرٹی کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرے، آپ فوسپا آپ کو بھرپور ساتھ دے گا. آپ کی پراپرٹی اگر آپ کا حق بن رہا ہے وہ آپ کو. کیا آپ ٹائمنگس بتا سکتی ہیں، لائک کب سے کب یہ کھلا ہوا ہوتا ہے؟ اور ویکینڈس پر بھی ہمارے آفس ٹائمنگز ہیں فرام 9 to 4. فوسپا کی ہیلپ لائن بھی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر اسکرین پر آ رہی ہے. واٹس ایپ بھی ہے اور ہیلپ لائن بھی ہے، اور یہ فوسپا کا سوشل میڈیا ہینڈلز بھی ہیں. تو آپ لوگ بالکل جوائن کریں ان کو، اور یہاں پر آپ لوگ جو ہے اپنی مدد کر سکتے ہیں. پتہ ہے کیا کہ ظلم سہنے والا اور ظلم کرنے والا برابر دونوں پھر ایک ہی طرح. آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر اسکرین پر آ رہی ہے، واٹس ایپ بھی ہے اور ہیلپ لائن بھی ہے، اور یہ فوسپا کا سوشل میڈیا ہینڈلز بھی ہیں. تو آپ لوگ بالکل جوائن کریں ان کو، اور یہاں پر آپ لوگ جو ہے اپنی مدد کر سکتے ہیں. پتہ ہے کیا کہ ظلم سہنے والا اور ظلم کرنے والا برابر دونوں پھر ایک ہی طرح کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. تو آپ اپنے حق کے لیے ضرور آواز اٹھائیں. جی بہترین آپ نے بولا کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. آج کا دور ایسا ہے میرے خیال سے کسی انسان کو بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اپنے لیے کھڑا ہونے کے لیے اور اپنے بارے میں جاننے کے لیے. تو ایک لاسٹ کنکلوڈری ریمارکس اگر آپ دینا چاہیں، جو کہ میرے خیال سے تو یہ ہے کہ ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اور دوسری بات ہمیں پڑھنے کا شوق بھی نہیں ہے. ہمیں شوق بھی نہیں ہے. اصل میں اگر آپ کو کوئی کچھ بتا بھی رہا ہے نا تو وہ کہے گا او یار چلو آؤ چائے پیتے ہیں، چھوڑو اس باتوں کو. تو یہ ہمارے آج کل کے نوجوانوں میں بھی بہت چیز پائی جاتی ہے جو کہ میں نے دیکھی ہے. اگر کوئی آپ کو تھوڑا سا بھی کوئی انفارمیٹری چیز بتا رہا ہے تو آ کے او یار یہ تو گیان شروع ہو گیا ہے، اب تو اٹھ کے جانا پڑے گا یہاں سے. تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ کے اپنے فائدے کے لیے کوئی بتا رہا ہوتا ہے، تو ان کو سنا کریں اور ان پر عمل کیا کریں. تھینک یو سو مچ فار ٹوڈیز سیشن. آئی ہوپ گائز کہ آپ میں سے جس کو یہ فوسپا کے بارے میں نہیں پتا تھا، انفارمیشن آپ کو پتہ چل گئی ہوگی. یہ نیچے ان کا واٹس ایپ بھی لکھا ہوا ہے، فوسپا کو آپ ریچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر میرا انسٹاگرام ہینڈل موجود ہے، رقیہ کا انسٹاگرام ہینڈل موجود ہے فار اینی کائنڈ آف گائیڈنس، تو آپ ہمیں ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. سو تھینک یو فار ٹوڈیز سیشن. تھینک یو سو مچ مجھے بلانے کے لیے. اللہ حافظ.